بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فواد چودھری تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی ریسپانس کیا جا سکے اور اس کو کوئی جواب دیا جا سکے۔ فواد چودھری، یہ فردوس عاشق ایوان، یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، نہ ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے نہ ان کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ وہ خود ایسے ہیں کہ ان پر اپنی زمین تنگ ہے، وہ بیچارے اشارے پر اٹھتے ہیں، اشارے پہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر فواد چودھری کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر اس کو کہیں کہ جمعیت علماء کی اور علماء دیوبند کی اور اکابر علماء کی تاریخ کا مطالعہ کر لے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ پر اور رشیا پر زمین تنگ کی ہوئی ہے۔ فواد چودھری کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم تو قائد جمعیت کے حکم کے منتظر ہیں۔ انہوں نے ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں زنجیریں باندھی ہوئی ہیں۔ کارکن کل سے پہنچے ہوئے ہیں، ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر ہم نے پیش قدمی کی تو یہ آپ کو ڈھونڈے ہوئے اسلام آباد میں نظر نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم نے کل پریشر برداشت نہیں کیا، گلگت جا کے بیٹھا ہے۔ اگر ہم تھوڑا آگے گئے تو یہ گلگت سے لندن نہ پہنچ جائے، تو لہذا ان کی ان باتوں کو سنجیدہ مت لیں۔ آپ انتظار کریں کہ استعفیٰ کب آ رہا ہے۔ استعفے کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، ابھی زمین ان پر تنگ ہے۔ نعرہ تکبیر۔ چونکہ کل پرائم منسٹر صاحب نے گلگت میں جا کر جو غیر ذمہ دارانہ طور پر انہوں نے بیان دیا اس حوالے سے کہ آزادی مارچ کو انہوں نے فسادی مارچ سے تعبیر کیا، اور بھی کہا کہ جتنے بھی سارے اکٹھے ہوئے سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ آیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ عمران خان نے کبھی کوئی زندگی میں سنجیدہ بیان بھی دیا ہے؟ جو یوٹرن کو سیاست میں بہتر قدم سمجھتا ہو، کامیاب لیڈری سے یوٹرن کو تعبیر کرتا ہو، آپ اس کے بیان کو غیر سنجیدہ، وہ کب سنجیدہ ہوا ہے؟ اور جہاں تک اس نے یہ بات کی کہ جی یہ چوروں کا کٹ جوڑ ہے، تو بھائی چوروں کا کٹ جوڑ ہے تو ہمارے اوپر تو فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، فارن فنڈنگ کیس تمہارے اوپر ہے۔ پورا کا پورا تمہارا ٹبر چور ہے۔ کینسر کے نام پر تم نے ہسپتال بنائی، لوگ وہاں مر رہے ہیں، فری میں علاج نہیں مل رہا۔ خیبر پختونخوا کی ہسپتالیں تم نے اپنے کزن نوشیروان کے حوالے کی ہیں جو امریکہ کا شہری ہے، پاکستان کا شہری نہیں ہے، اور ہمیں چور کہتے ہو۔ یہ تو وہی ہوا کہ جی پوری کی پوری جو ہے وہ بھینس کھالی ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ شکایت کرتے پھر رہے ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اپنی جماعت کے احکامات کو فوکس کرنا چاہیے، اپنے قائد کے ہدایات کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔